الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عقبۃ بن عامر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلم صدق اللہ وصدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت عقبہ ابن عامر سے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، حالانکہ آپ ممبر پر تھے، کہ فرماتے ہیں تیار کرو ان کے مقابل وہ قوت جس کی طاقت رکھو، خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے، خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے، خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے باب اعداد آلیات الجہاد، یعنی جو جہاد ہے، آلات جہاد سے مراد کیا ہے، اور باب کیا ہے، چیپٹر جو ہمارا ہے وہ جہاد کے لیے آلات کی تیاری کا باب۔ تو آلات کا مطلب پتہ ہے، اوزار جسے کہتے ہیں، جس سے جو ہاتھ والا اوزار ہے اس سے لے کے مشینی، اب تو الیکٹرانکس کمپیوٹرائزڈ آ گئے ہیں نا، تو آلات جہاد سے پھر مراد ہوگی سامان اور اسباب جہاد میں جو استعمال ہوتا ہے کفار کے مقابلوں میں جنگ کے لیے۔ اب خواہ وہ ہتھیار ہوں جس سے دشمن کی صف میں کھلبلی مچائی جاتی ہے، دشمن سے جنگ کی جاتی ہے، لڑا جاتا ہے اور ان پر جارحانہ کارروائی کی جاتی ہے، یا پھر سامان جہاد میں بار برداری کا جو سامان ہے، جن کے ذریعے آلات کو میدان جنگ میں جھونکا جاتا ہے، وہ سب شامل ہیں۔ اب جیسے یہاں جو فرمایا گیا اس وقت کا دور ہے، تلوار ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، تو اس وقت کے طریقہ کار یہی تھا، سب کے پاس یہی ہوتے تھے۔ تو آج کل ہیں توپیں ہیں، گنز، مشین گنیں ہیں، بندوقیں ہیں بڑی بڑی اعلیٰ، راکٹس ہیں، میزائل دور ہے، پھر کمپیوٹرائز دور ہے، سیٹلائٹ دور ہے، ایٹامک دور ہے۔ تو اس کے مقابلے ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کر کے کہہ دیا ہے کہ یہ کام تم کرو، سارے تا قیامت تک جتنے بھی آئیں گے ہتھیار وہ اس حدیث کے میں شامل ہیں، اس کے اندر ہی سارے کچھ ہیں۔ پھر اس زمانے میں گھوڑے، اونٹ، اس طرح کی چیزیں سامان برداری کی استعمال ہوتی تھیں، تو ٹھیک ہے، ہابی وہ ہوتے ہیں، خچر جو ہیں پہاڑوں پر اسلحہ جو ہے اس کو بریک کر کے اس کے پارٹس میں لے جاتے ہیں، پھر اوپر جو ہے نصب کیے جاتے ہیں، آپ کے جو سارا کیمپ جو ہے لگائے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ بیرکس بنائی جاتی ہیں، پھر وہاں پہ فوجیں بیٹھتی ہیں طاق میں دشمن کی۔ تو اس طرح آج کل پھر موٹر گاڑیاں ہو گئی، کرینز ہیں آج کل پہاڑ پہ چڑھانے کے لیے، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہاں جو صحابی ہیں، یہ جو حضرت عقبہ ہیں، عقبہ بن عامر ہیں، یہ جوہنمی ہیں، امیر معاویہ کی طرف سے مصر کے حاکم رہے۔ پھر امیر معاویہ کے جو بھائی ہیں عتبہ بن ابو سفیان، وہ جب وفات پائی انہوں نے پھر امیر معاویہ نے انہیں معزول کر دیا۔ بہرحال 58 ہجری میں مصر میں ہی وفات پائی، وہیں یہ دفن ہوئے۔ آپ سے بہت سارے صحابہ اور تابعین نے روایات لی ہیں۔ یہ تو ایک چیپٹر کا انٹروڈکشن تھا۔ اب حدیث کی طرف جو ہے توجہ فرمائیے۔ ایک تو یہ ہے کہ
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث خالی میں نے نہیں سنی، آپ ممبر پر تشریف لے گئے نا، وَهُوَ عَلَى الْمِنبَر، تو ممبر پر تشریف لے کر گئے تھے آپ، اس کا مطلب ہے پھر اکیلے بندے نے تو نہیں سنی نا یہ حدیث، یعنی میں نے صرف نہیں سنی، بہت سارے صحابہ نے سنی ہے، اور وہ بھی یہی روایت کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے پھر یا تو خطبہ جمعہ دیا ہے یا ویسے کسی واعظ میں ممبر شریف پر تشریف لے گئے اور یہ گفتگو فرمائی۔ اور یہ حکم تاکیدی بھی ہے قرآن کریم کی آیت میں، کہ جس کا ثبوت جو ہمیں ملتا ہے تاکیداً، وہ قوت جو ہے اللہ، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الا ان القوت رمی رمی، الا ان القوت رمی، الا ان القوت رمی، 3 مرتبہ ماشاءاللہ فرمایا۔ پہلے تو سنی یہ رمی کیا ہے، رمی جمار ہوتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، تو کیا کہتا ہے، کنکری ایک لیتا ہے وہ ایسے مارتا ہے، تو وہ کنکری ایسے گرتی ہے، آپ کو پتھر ویسے پھینک کر دیکھیں، آپ میدان میں کھڑے ہو جائیں، آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، آپ ایسے پتھر پھینک، بے شک دور نہ پھینکیں، چھوٹا سے پتھر پھینکیں، تو کیا کریں، ایسے جب ہاتھ سے نکلے گا تو ایسے پروجیکٹائل بنائے گا، ایسے یہ ڈی سا بناتا ہے زمین کے ساتھ، اس کو عربی میں رمی بولتے ہیں۔ اب اس وقت جب تیر مارے جاتے ہیں تو وہ بھی تیر بھی ایسے جاتا ہے نا، نیزہ پھینکا جاتا تو وہ بھی ایسے جاتا ہے، اسی طرح میزائل بھی جو ہے وہ دیکھیں آپ، یہ ایسے فائر ہوتا ہے، جاتا 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 ہوا میں جاتا جاتا پھر ایسے گرتا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بتا دی، تیاری رکھو، ہر طرح سے تیاری رکھو، تو اس میں میزائل بھی شامل ہیں، توپوں کے گولے بھی شامل ہیں، گولیاں بھی شامل ہیں، پروجیکٹائل جس میں موومنٹ ہو، یعنی رمی کا مطلب ہوتا ہے ایک مقام سے اسے چھوڑا جائے ہتھیار کو، اور وہ اس طرح کا ڈی کاس بناتا ہوا جہاں گرے وہاں تباہی مچائے، جس سے میزائل ہے، چھوڑا کہاں سے جاتا ہے، اب تو بر اعظم سے بر اعظم تک ایجاد ہو گئے ہیں، جیسے ہمارے دشمن ملک کے سارے شہر ہمارے نشانے پہ ہیں، الحمدللہ میزائلوں کی زد میں ہے، چشم زدہ میں تباہ ہو سکتی ہے یہ دنیا، تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھر خالی تیر اندازی، جب اس کو تیر اندازی سیکھو، نیزہ چلانا سیکھو، آج کی بھی نیزہ بازی ہوتی ہے، گاؤں میں خاص طور سے فوج میں ہوتی ہے، نیزہ بازی بھی ہوتی ہے، بلکہ یہ تو اس کو گیم کا حصہ بنا دیا گیا انٹرنیشنل، اور اس کے لیے جو ہے پورا اولمپکس وغیرہ یہ سارا دیکھتے ہیں آپ۔ تو مراد یہ ہے کہ جو بھی وقت کے لحاظ سے لیٹسٹ ہتھیار ہو، وہ اے مسلمانوں تم تیار کرو کفار کے مقابلے میں۔ الحمدللہ آج پاکستان نے اس حدیث پہ خوب عمل کیا ہے، اور پاکستان کے پاس لیٹسٹ ترین ٹیکنالوجی ہے، قربان جائیں ان لوگوں پہ جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے، اور ملک پاکستان کو بلکہ عالم اسلام کو محفوظ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا۔ تو مراد یہ ہے کہ یہاں سے ہر وہ ہتھیار جو تمہارے جنگ میں کام آ سکے اس کو تیار کرو، اور یہاں پہ خصوصی طور سے 3 قسم کے ہتھیار جو ہے 3 دفعہ کا ہے کہ ہر وہ ہتھیار بنو جو ایک مقام سے چھوڑا جائے جا کے دوسرے جگہ پہ تباہی پھیلائے۔ پہلے تو تلواروں کے ساتھ جنگ ہوتی تھی نا، آمنا سامنا، اب کہا گیا اس وقت، دیکھیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا تھا کہ ایسے ہتھیار ہیں جو ایک مقام سے چھوڑے جاتے ہیں جا کے دوسرے ملک میں تباہی مچاتے ہیں۔ تو قربان جائیں آپ کے عطائی علم غیب پہ، وَكَذَلِكَ نُوحِيهِ إِلَيْكَ مِنَ الْأَنبَاءِ الْغَيْبِ، اے مصطفیٰ ہم آپ کی طرف اسی طرح غیب میں سے غیب کی خبریں وحی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیوب ہے نا، ہر چیز کو جانتا، اللہ کو پتہ تھا ایک انسان کو میں نے اتنی قوت عطا کر دی، یہ ایسے ایجاد کر لے گا، ان کو تسخیر کر لے گا، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے ان چیزوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ہم امتی ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے، اور پاکستان پہ اس لیے خوشی ہے، یہ نہیں کہ میرا وطن ہے، سارا اسلام ہی ہمارے بھائی ہیں، لیکن پاکستان نے یہ قوت حاصل کی ہے، اس لیے ہمیں فخر ہے کہ پاکستان از دا گریٹ کنٹری، گریٹ اٹامک کنٹری۔ جہاں بھی آپ سے پوچھے فیس بک کی طرف سے کہ آپ کا واٹ از یور کنٹری، آپ کہیں گے کہ آئی ایم دا سٹیزن آف گریٹ اٹامک پاکستان۔ الحمدللہ الحمدللہ، صلی اللہ تعالیٰ رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔